اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ اس دور کی سب سے بڑی جہالت جس کو علم کا نام دے دیا گیا، گلی گلی محلے محلے اسکول اور کالج کھول گئے اور ہم نے یہ کہا کہ اب قوم تعلیم یافتہ ہو رہی، حالانکہ بڑی جاہلیت ہے، علم کا نام اس کو دینا ظلم مر جاتی ہے کہ لوگ خالق کو چھوڑ کر جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں الجھ کر رہ گئے۔ جو چیزیں بنائی نا اس کے بارے میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ معلوم کریں یہ کیا فائدے دے سکتی ہے، فائدے لے بھی رہے ہیں، اس لحاظ سے ترقی ہو رہی ہے، مگر یہ اسباب جو ہے نا خالق کے اسباب سے غفلت کا اسباب بن گئے۔ لوگ بالکل بھول گئے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا بھی، اس سے تعلق اس علم نے توڑ دیا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جو اس علم میں بہت آگے نکل گئے تھے، یہ جو بنے پھرتے دانشور کچھ بھی نہیں، ان کی خاک پا بھی نہیں، انہوں نے سب کچھ پڑھا اور ان لوگوں سے پڑھا جس دور میں کفر کے امام تھے، یورپ میں جا کر جہاں انہوں نے بے دینی شروع کی نا، یہ دہریت الالحاد ان کے شاگرد تھے، مگر انہوں نے دہائی دی کہ اللہ کے بندو یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں کفے جاؤ، جس سے پوچھے کیوں پڑھ رہے نوکری کرنی، نصب الحر کیا، مقصد کیا، لوگوں نے ٹوکری سر پر اٹھائی، یہ روٹیاں کمانے کے لیے دفتروں میں چلے گئے، دو کفے جاؤ۔ کوئی اس علم نے نہیں سکھایا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے پیدا کیا، کدھر جانا ہے، کیا بنے گا، نہیں، اصل علم جو تھا اس سے بالکل غافل کر دیا اور ان چیزوں کے پیچھے ہی نا لوگوں کو لگا دیا۔ چیزیں واقعی ٹھیک ہے، بہت آسانیاں زندگی کے لیے پیدا ہوئیں کہ لوگ پہلے مشکل سے سفر کرتے تھے، اب تیز رفتار گاڑیاں آ گئی، جہاز تک نکلا، مگر جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی نا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کے سامنے انسان کی بڑائی کا ذکر کیا کہ انسان نے یہ بنایا یہ بنایا، تو پرندہ جو تھا نا اس نے پھر اپنے پروں میں اپنی چونچ جو تھی نا اس کو ذرا پھیرا اور یہ کہہ کر اڑ گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم آسمان پر پہنچنے والے ہیں، تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کہ با آسمانیت پردہ، تو نے دنیا کا کام ٹھیک چلا لیا کہ اب آسمان کی طرف رخ کر لیا، کوئی شرم کر، زمین پر تجھے رہنا نہیں آیا، اب چاند اور آسمان کی طرف جا رہا۔ پرندہ یہ کہہ کر اڑ گیا۔ واقعی ایسا ہی ہوا کہ اس علم نے انسان کو اپنا آپ بلا دیا کہ میں کون اور کہاں سے آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، اپنے بارے میں کچھ نہیں سکھاتا۔ جو تربیت تھی کہ انسان کے اندر ہے، انسان بننے کی کوئی بات ہو۔ ڈاکٹر غلام بینانی برکرے میں ایک بڑے سائنسدان کا حوالہ دیا کہ وہ بوس کہتا کہ انسان نے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، سمندر کی سطح پر جو مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، یہ جہاز وغیرہ نکال لیے، مگر زمین پر انسان کی طرح چلنا نہیں آیا۔ یہ متوازی ترقی نہیں کی۔ اگر یہ ان ترقیوں کے ساتھ انسانیت بھی ترقی کرتی نا، شرافت انسانیت، تو بہت جنت ہوتی ہے زمین، مگر اب یہ کیا کہ یہ ایجادیں کر کے زمین کو دوزخ بنا دی۔ یہ جو ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ دہشت گردی ہے، فلاں فلاں، بھائی علم کی برکت ہے، تم نے ایسی چیزیں ایجاد کی کہ پہلے ایک آدمی کو قتل کرتا تھا، ایک بم پھینکا لاکھوں ہزاروں کو قتل کر رہی، درندگی اور دہشت بڑی نا، علم آیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فریب دان سے حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا مگر اللہ کی مہربانی سے بچ گئے، مجھ کو بھی لوگوں نے یورپ بھیج دیا، میں کافروں کی آگ میں چلا گیا تھا اور غرق ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا۔ میں نے اس علم کا فریب سمجھ لیا کہ یہ علم کے نام پر دھوکہ، خدا سے غافل کرنے کے لیے علم گھڑا گیا، خدا تک نہیں پہنچاتا، خدا کو نظر سے اوجھل کرتا۔ کوئی خوش قسمتی سے کوئی ماں باپ نیک تھا، اس کے پاس علم رہ گیا دین کا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ آگ سے، ورنہ یہ جن علم مودودی صاحب کو بلا لیا اسلامیہ کالج پشاور میں بی اے کی سندیں تقسیم کرنی، خطبہ تقسیم اسناد ہے۔ مولانا نے کہا یار تم جانتے ہو کہ میں اس کو علم نہیں سمجھتا، یہ جو سندیں ہم تم نے دینی نا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، موت کے سرٹیفکیٹ ہیں کہ تم نے تسلی کر لی کہ بچے کافر ہو گئے، اگر بچ گئے خوشخبری الگ ہے، ورنہ دہریت اور کفر تم نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھ
یہ ہے علم جس کو لوگ علم کہتے ہیں، جہالت نہیں۔ اصل علم کیا؟ اس کائنات میں آدمی غور کرے، بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کام کیا۔ اپنے رسالہ نشور میں بڑی پیاری مثال آئی، اس اللہ کے بندے نے بڑی پیاری مثال دی کہ جس دفتر میں کام کرتا ہوں اس کے آگے نا شیشہ لگا ہوا سیاہ، اندر بیٹھا افسر سب کو دیکھ رہا ہے مگر باہر والوں کو کچھ نہیں نظر آتا شیشے کے ساتھ۔ بالکل اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ شیشے والے کمرے میں بیٹھ گیا، وہ سب کو دیکھ رہا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں اس کو دیکھتے۔ اس سے ہی مغالطہ کھا گیا انسان کہ باس نظر نہیں آتا، اس لیے جو جی چاہے کرے۔ قرآن کیا کرتا، اللہ کا رسول جو ہے نا اس نے کیا کیا، اس میں وہ جو نا نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی، کچھ نہیں، بم بنانے نہیں سکھاتا، مگر انسان کو اپنی اصل حقیقت جو ہے نا وہ سمجھاتا کہ تو اپنے آپ کو پہچان۔ اور اسی لیے لوگ لکھتے ہیں کہ سقراط جو تھا سارے فلسفیوں کا یونان میں وہ سرامت تھا، سب سے چوٹی کا، اس نے اپنے مدرسے کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اے انسان اپنا آپ پہچان، تو چیزوں کو پہچاننے کی بے اپنا پتہ کر کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا۔ کھول اکھیں تو حال کیا آئی، ویکھ کتھوں ہتھ آئے، کس گلیوں کت کارے چلے ہوں، تے کی پاس لے آؤں۔ کیا چیزیں تو دیکھتا پھرتا کہ چاند دیکھنا آج سورج دیکھنے۔ کھول اکھیں تو حال کیا آئی، اپنا حال معلوم کر، کس گلیوں کس نے بھیجا دنیا میں، کت کارے چلے ہوں، کس کام کے لیے آیا۔ اچھے برے کام کر کے مٹی ہو جائے گا، کوئی اچھے کام کر رہا ظلم کر رہا بس برابر ہوگا مٹی میں چلے گا، یہ تماشا۔ بنانے والا کو کھڑن رہا بیوقوف ہے جس نے یہ دنیا بنائی کہ ظلم ہو رہے ہیں، لوگ سہ رہے ہیں اور بعد میں نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ کس گلیوں کت کارے چلے ہوں، تے کی پاس لے آؤں۔ جو صلاحیتیں دی ہے، قابلیتیں دی ہیں، ان کا امتحان لے گا کہ تجھے عقل دی تھی، دماغ دیے تھے، سننے دیکھنے کی طاقت، کیا بنا کر آیا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکیر بیان اللہ کر رہا ہے۔ قرآن کا ایک پورا یہ ہے نا حصہ کہ جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں نا ان کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر کہتا، اور اس لحاظ سے اس کائنات کی ہر شے مقدس ہے۔ یقین جانے کتا اور خنزیر بھی مقدس ہے، وہ حرام اور لاگا، وہ بھی کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان ان کو دیکھے تو اس سے بھی کئی چیزیں سبق ملتی۔ اللہ رحمت فرمائے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، بڑے مرید ساتھ تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، کتا آ گیا، آپ ادب سے کھڑے ہو گئے اور وہ گزر گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں، آپ نے احترام کیا۔ تو فرمایا وہ زبان حال سے کہتا تھا، منہ سے نہیں بولا، ایک بات سمجھا رہا تھا، ازما رحمتا، میں اور تو دونوں ایک ہی باغبان کے ہاتھ کے لگے ہوئے پودے، ایک نے ہمیں بنایا، ماں تو از یک گلستان ہے ازما رحمتا، مجھ سے منہ نہ پھیر، گھر جلتا فدرا گل کر دو مارا خار سا۔ یہ اس کا میرا فضل تھا کہ اس کو اس نے پھول بنا دیا، مجھ کو کانٹا بنا دیا، ورنہ میں نے نہ کوئی جرم کیا تھا، تو نے کوئی استحقاق نہیں پیدا کیا تھا، مہربانی اس کی، تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہتا، ایک ایک ذرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا کہ یہ دن رات جو آ رہے ہیں بس آیا اور گزر گیا، اختلاف اللیل والنہار، کبھی سوچا کہ یہ دن کیوں آیا، رات کدھر چلی گئی، یہ سورج کہاں سے آ گیا، چاند، ایک ایک ذرہ، اور اسی کو فی کل شیء لہ آیات، یہ قرآن کا پیارا مضمون۔ اس کی طرف نہیں ہم آتے، آئے بھی نہ سر سے ترجمہ کر کے گزر گئے، بحث مناظرے کی باتوں میں پڑے، ایک ایک شے پر غور کرو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، مچھر سے لے کر ہاتھی تک ہر شے میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو غالب نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، اس کا اپنا ضمنی انداز ہے، بہت قابل ہوتا ہے، دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نے، یہ دنیا جو بنی ہے یار نے چاہا کہ اپنا جلوہ دکھائے، اپنی قدرتیں اور اپنی صفتیں دکھائے، اتنی خوبیوں کا مالک تھا، خدا چھپ کر بیٹھا رہتا۔ اس کو صوفی لوگوں نے ایک جملہ بنا دیا، حدیث بھی کہہ رہے ہیں، حدیث نہیں بات ٹھیک ہے، من کن تو کن مخفین فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگوں کو میرا پتہ چلے کہ میں کتنی طاقتوں کا مالک ہوں، کتنا مہربان ہوں، کتنا دانا ہوں۔ ہر شے پر غور کریں نا آپ، چھوٹی سے بڑی تک، پہلے تو یہ نظر آئے کہ پیچیدہ ایسی ہے مشینری، انسان ہی دیکھیں نا اس کے بارے میں کتنے علم بن گئے، ہر شعبے کے ڈاکٹر جو ہیں، کانوں کے، اب بھی نہیں سمجھ آتی، پیچیدہ مشین ہے۔ پتہ چلتا کہ بہت علم والا آدمی جس نے اتنی باریکی سے ہر شے بنائی،
پھر بیکار کوئی نہیں چیز، حکمت، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے اس کا کوئی مقصد ملے گا. اگر نہیں مقصد ابھی تک سمجھ آیا، علم ابھی پیچھے ہے، کوتا ہے، آگے ترقی کرو، پتہ چل دے کہ یہ بھی فضول نہیں، ایک ذرہ بھی فضول نہیں. حکمت نظر آئے گی، پھر رحمت نظر آئے گی کہ کوئی وہ بل نہیں بیچتا، مفت میں یہ ساری چیزیں دے رہا. من نہ کر تم خلق تاسود کرم، میں نے یہ دنیا ایسے نہیں بنائی کہ کوئی نفع کمانا چاہتا ہوں، مجھے کسی نفع کی کیا ضرورت، میں تو پلے سے دیتا، بلکہ تابر بندگاں دودھ کرو. اللہ رحمت کرے ایسے شاعروں پر، اللہ والوں پر، بلکہ اس لیے دنیا بنائی کہ بندوں پر اپنے خزانے لٹاؤں، ان کو دوں میں نے ان سے کیا لینا. اس لیے علم نظر آئے گا، قدرت نظر آئے گی کہ جو مشکل کام نظر آتے وہ بھی کر کے دکھا دیتا. انہونے ایٹم ایک چھوٹا سا ذرا جو نظر نہیں آتا اس میں جہان بند ہے. ریاضی اتنی ہے، دماغ، علم پتہ چلتا کہ اتنا پیچیدہ، سمجھنے کے لیے اس کی تھیوری لوگ عمریں گزار لیتے ہیں. اس لیے علم نظر آئے گا، قدرت نظر آئے گی، حکمت نظر آئے گی، پھر رحمت نظر آئے گی، ربوبیت نظر آئے گی کہ مخلوق کی حاجتوں سے تعلق. یہ کوئی کباڑ خانہ نہیں، جو شے بنی نہ کسی دوسری مخلوق کی کوئی ضرورت پوری کر رہی، یا اس کی غذا ہے یا اس کا علاج ہے، بیکار نہیں. یعنی صفات تو غالب کہتا ہے دہر جز جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں. دنیا کیا ہے؟ محبوب جو ہے وحدہ لا شریک، اس نے اپنے جلوے دکھائے، اپنی شانیں دکھائی. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اگر حسن ایسا نہ ہوتا کہ وہ چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو ہم نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا. اس نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے چاہا کہ لوگوں کو میرا پتہ تو چلنا چاہیے، دنیا بنا دی. تو اللہ تعالیٰ ایک شے کی طرف اشارہ کرتا. میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا، پھنسیاں چھوڑو ڈندیاں دیول چاہ کھجانے لائی، کہ یہ سائنسدان اور دانشور جو دور ہے نا، ہاتھ نہیں آ سکتی ان بحثوں میں الجھا، جو پھنسیاں، جو اپنا قریب نہیں غور کرے، اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے کہ تمہاری کہانی کیا. تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی جس کو تھوڑی بات بھی سمجھ آئے، عمارت دیکھے گا فوراً خیال جائے گا کوئی ہے معمار جس نے بنائی، کوئی پینٹنگ دیکھے گا فوراً تصور آئے گا کوئی نقاش ہے جس نے بنائی. یہ فطری بات. کوئی کارخانہ ہوگا بنائے، سمجھے گا مزدوروں نے مل کر بنایا. دیکھیں نقش نقاشوں جانے. جب بھی تو کوئی نقش جانتا فوراً تو کہتا ہے وہ ملا ہو یا نہ تو نے دیکھا ہو اس کو بناتے ہو، یعنی دیکھیں نقش نقاشوں جانے. فوراً مانتا ہے کوئی نقاش تیسانے مصنوع، کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتا تو فوراً کاریگر کا پتہ چلتا. خود والویخ رقم پڑ ساری آخر ٹھیک شروع. ذرا اپنی کہانی دیکھ، تیرا باپ مٹی سے بنا، پھر اللہ نے اس کے اندر ایک مشین سیٹ کر دی جس سے ماں اور باپ کا تعلق قائم ہوا، اور پانی جو تھا نا ماں کے رین میں گیا فیکٹری میں 9 مہینے کئی منظروں میں سے گزرا. وہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ کبھی پانی کی بوند تھا، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں ہوئیں، پھر گوشت چڑھا. سب بیان کرتا کہ اپنی کہانی پڑھتا جا. اور جب تو نکلا ثم انشأنا خلقا آخر. کوئی مان سکتا کہ یہ پانی کا قطرہ جب اتنا بڑا عالم ہو کر بیٹھا ہوا ہے، مگر چونکہ روز ہو رہا کام ہم روٹین کی وجہ سے تعجب نہیں کرتے، کہتے ہیں مردہ زندہ ہو، مردہ زندے ہو رہے ہیں، پانی کے قطرے زندہ ہو کر باہر آ رہے ہیں. عالم فاضل دانشور بڑے بڑے جرنیل اور کوئی حکیم اور دانا سارے اندر ہی بھر دیتا. انشأنا خلقا آخر. پھر ہم اس کو ایک بالکل نئی شے بنا کر نکالتے ہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین. پھر وہاں کہتا کہ کتنی خوبیوں والا ہے جس نے جب جو چیز بنائی خوب بنائی. تو اپنے آپ کے بارے میں نا کہ دوسری چیزوں کو چھوڑے، وہ نہیں رات سمجھ میں آتے، دفع کرے. خود اپنے بارے میں تو پتہ کرے کہ میں ایک پانی کی بوند تھا. اللہ تعالیٰ یہ بھی اس لیے یہ بیان کرتا ہے، ایک طرف تو اللہ کی طرف لے جاتا، دوسرا جو ہوا بھر جاتی ہے نا کہ جس کو کچھ مل جاتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اور یہ تکبر اس کو لے ڈوبتا. تکبر عزازی رضا خار کر بزندان لان گرے. پہلا گناہ ہی تکبر سے ہوا، بڑا بن گیا ابلیس. ہم بھی بنے بڑھ گئے، کار نیچے آ گئی، کوٹھی مل گئی، بول گئے سب کو، نہ رب کا پتہ رہا نہ اس کی مخلوق کا رہا. تو جب اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے انا خلقنا مما یعلمون، قرآن پاک کا انداز ہے ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں. نام لینے کی بجائے انہیں پتہ ہے جس سے بنے ہیں. وہ ایک بوند لگ جائے نا کپڑے کو تو چھپاتے پھرتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے کہ قطرہ لگا ہوا. ماء مہین بالکل حقیر اور بے قدر قطرہ ہے جسے تم پیدا ہوتے. تمہارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کو قیمت دے کر 10 لاکھ پاؤنڈ دے کر خریدنا پڑا مسالہ، پانی کی ایک بوند سے تمہیں بنا دی.
تو یہ تکبر ظاہر کرنے کے لیے علاج ہے کہ انسان کو ساری منزلیں سمجھائی جائیں جس سے یہ گزرا اور گزرے گا، تاکہ دماغ درست رہے اور اس کو اپنی بے بسی کا پتہ لائے۔ یہاں فرماتا قتل الانسان ما کفر، بڑے رنج سے اور ناراضگی سے اللہ نے فرمایا کہ بیڑا غرق ہو اس انسان کا، ما کفر، کتنا بڑا ناشکرا اور احسان فراموش ہے کہ میں نے بوند سے بنایا، میرے بارے میں جھگڑے کرنے لگا کہ خدا کوئی نہیں اور میری آیتوں کی مخالفت کیا، ما کفر، کتنا بڑا یہ احسان فراموش ہے ناشکرا۔ قتل الانسان، یہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، میں نہیں یہ شان خالق سوچتا کہ کس سے ایسے ہی بنا، ہواؤں میں اڑنے کی بجائے سوچتا تو شرم سے سر جھک جاتا۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں فرض شکمدہ بندہ ہو کے لافہ مارنا، کیوں لافے مارتا؟ اگر کوئی کہہ دے تو بڑی تنگ جگہ میں رہا اور بڑی مشکل سے پیشاب کے راستے باہر آیا، حقیقت تو تیری یہی ہے نا، فرض شکم کا بندہ ہو کر لافہ مارنا مولے، نام دریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبول۔ زنگی جو ہوتے ہیں نا حبشی، وہ سیاہ ہوتے ہیں نا، کالے، اور ان کا نام کوئی آدمی سادگی سے رکھ دے کافور، کافور ہوتا سفید، سیاہ کا نام سفید رکھ دو تو کوئی مانے گا؟ تم بڑے بنتے پھرو، کون مانے گا بڑے ہو؟ تمہاری بنیاد حقیر پانی سے ہے، اور بڑی تنگ جگہ رہے، تنگ راستے سے نکلے۔ امام حسن بصری فرماتے دو مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہے، پہلے باپ کی ناڑی سے پھر ماں کے راستے، جس کا حق بنتا ہے کہ یہ میں کرے۔ ایک شخص نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا دیا کہ ہر تدریج منانا، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ نہ کہا مجھ سے زیادہ کون جانتا، اول کن تھا تم مغرا، تیری ابتدا جو ہے وہ گندے پانی سے، بآخر کا جیفت القدرا، اور آخر میں تو مردار ہو جائے گا، روکا جلدی کرو بدبو آنی شروع ہو جائے گی، وانتا بین ذالک تحمل العذرا، اور یہ درمیان میں جو پیریڈ ہے اس میں تو پیٹ میں سے 2-4 سیر گندگی اٹھائے پھر ٹٹی، یہ تیری اصل حقیقت ہے۔ تو جو اس اپنے آپ کو صحیح پہچان لیتے ہیں وہ ولی بھی بن جاتے ہیں، حکمران بھی بن جائیں تو وہ حضرت عمر ابو بکر کی طرح ہوتے ہیں، ان کے سر جھکے ہوتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں، بڑے بنتے مگر پھر بڑائی ختم ہو جاتی ہے، ایک دن آتا بے بسی سمجھ دنیا میں پھانسیوں پر چڑھ جاتے ہیں، اقتدار جاتا رہتا ہے، لاشیں بازاروں میں گھسیٹی جاتی، بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس انسان کا بیڑا غرق ہو، یہ اتنا احسان فراموش نکلا، میرے ساتھ منہ آنے لگا، سوچا ہی نہیں کس سے بنایا، من نطفہ، ایک بوند تھی جس سے بنایا، خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اور ساری طاقتیں اس میں رکھ دی، طاقتیں بہت بڑھ دی ہیں، چاہے تو آسمانوں پر اٹھ جائے، چاہے فرشتوں سے آگے نکل جائے۔ بڑے بڑے اولیاء امت میں ہوئے جن کے وضو کے پانی کو فرشتے اپنے لیے تبرک سمجھے ہوں گے، اور علم ایسا کہ ہم کتابیں ان کی سمجھ لیں، یہی بڑی بہادری ہے، اس جیسی لکھنی تو خدا ساری عمر میں سمجھ ہی لینا کہ یہ عالم کیا لکھ رہا ہے، یہی بڑی بات۔ فقدرہ، انسان میں اللہ تعالیٰ نے پھر بہت طاقتیں بڑھ دی، ظاہری اور باطنی۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، راستے آسان کر دیے، پہلے بچپن ہے، پھر آہستہ آہستہ جوانی کی طرف جا رہا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یہ سارے آٹومیٹک منظریں تیار ہیں، میں اور آپ سارے جانا نہیں، جوانی رہ نہیں آئی پھر چلی گئی، اور ایسا آخر ہو رہتا جیسے درخت بوڑھا ہوتا نا، ہزار ہم چاہیں کہ نہیں پہلا ہی دور کیمرہ نہیں، وہ جو ہے نا ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور پھر شاعر بیچارے کہتے ہیں جب بوڑھا ہو گیا کبڑا اور زمین کی طرف جھکا ہوا چلتا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ بابا جی کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اس طرح تو وہ آدمی ہوتا جو کوئی شاید گم ہو گیا، اس نے کہا پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، اب بوڑھا ہو کے ڈھونڈا جوانی کدھر گئے، دیواریں پھاندتا تھا، اب اپنا اٹھنا ہی مشکل ہو گیا، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نا زبردستی راستے پر چلاتا جاتا ہے، بچپن ہے پھر جوانی کی طرف جا رہا، پھر الا لیت الشباب یعود یوما، اب شاعر کہتا کہ کاش جوانی لوٹ کر آتی تو میں اسے بتاتا کہ تو جوانی تھی تو اس وقت یاد نہیں، بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا، آنکھیں جواب دے گئی، ٹانگیں کانپنے لگی، تو فرمایا یہ انسان جو اتنا بے بس اور میرے سامنے عاجز ہے، یہ اکڑتا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اپنے آپ کو پہچانتا نہیں، میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ثم ماتہ فاکبر، پھر وقت آتا ہے دنیا چھوڑتا، ہر چیز سامنے ہوتی ہے، دیکھتا بڑی محنت سے محل بنائے تھے، یہ اولاد کو پالا پوسا تھا، یہ جاگیریں جائیدادیں تھی، مگر چھوڑ جاتا، ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، خالی یاد۔ اسی لیے کہتے نا سکندر رومی جب اس نے یونان سے ہندوستان کے فتح مرنے کا وقت آیا، اس نے کہا یار جب مجھے کفن پہناؤ گے نا تو میرے ہاتھ باہر دونوں رکھنا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا۔
کوئی شے لے کر نہیں گیا۔ تو فرماتا اپنے پیدا ہونے کو دیکھ، اور پھر زندگی کے مرحلے جو گزارتا وہ دیکھ، اور بعد میں موت کا مرحلہ دیکھ کہ دنیا تو ہزار چاہے کہ میں نے نہیں مرنا، مر جاتا۔ بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جن نہیں حکیم تو پھڑی رہنے۔ بہت قابل ڈاکٹر سرانے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چارہ نہیں چلتا، روتے رہ جاتے ہیں لوگ، فرشتہ جان لے کر چلا جاتا۔ اور قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر وہ منظر کشی بھی کی، جوان تم ہی نہ دم ترم، جب جان گلے میں آتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ پیارا باپ پیارا بھائی کیوں نہیں واپس لوٹا لیتے، اگر تم پر کوئی اور حکومت نہیں تو واپس کر لیا کرو، مگر زبردست حکومت ہے جو تم سے چھین کر لے جاتا۔ تو اکبرہ، اور پھر اس کو قبر میں رکھا دیتا ہے، وہ بھی امانت کہ قبر میں ہی نہیں رہے گا، جیسے کسی چیز کو امانتاً کسی کے حوالے کر دیا بعد میں واپس لے لی جاتی ہے۔ ثم اذا سان سرا، پھر ایک دن زمین کو کہے گا کہ کر واپس زمین وہ امانت، وہاں سے ہڈیاں زندہ ہو کر آ جائیں گی اور حساب ہوگا۔ اس لیے غفلت کو چھوڑ دے، یہ جن باتوں میں تو پھنسا ہوا ان سے توبہ کر، اور اس خدا کو پہچان جس نے تجھے پیدا کیا، اس کے سامنے جھک جا، اور جھکنے سے جو کچھ ملے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا اتنا ہی اللہ تجھے اونچا کرے گا، بلند کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جن سے بڑھ کر کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق ابدا۔ شاعر کہتا میرا ایمان ہے کہ نہ رسول اللہ جیسا اللہ نے کوئی پیدا کیا اور نہ بنائے گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز بنا دیا، مگر آپ کا کیا حال تھا؟ کوئی مسند اور گدی نہیں بنائی، یہاں چھوٹا موٹا مولوی علیحدہ بیٹھتا، لوگ آتے بچہ حضرت صاحب ہے، نہیں، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں ابن عبد المطلب کون ہے، عبد المطلب کا پوتا کون ہے جو نبی ہے؟ کوئی نہیں، نہ لباس الگ، نہ بیٹھنے کے لیے کوئی مجلس مسند الگ، سب کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے۔ اور کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا جب نبی علیہ السلام کھاتے فرمانا آکلو کما یاکل العبد، میں دسترخوان پر اس طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں، نہ میز نہ کرسی نہ یک الفاظ، سادہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور غلام کی طرح اوپر جھکے، اور کہتے ہیں کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام اپنے آقا کے دسترخوان پر کھاتا ہوں، میں اس کا بندہ عاجز ہوں۔ اتنی بلندی پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا جھکایا، تو اللہ تعالیٰ نے بلندی پر اتنا کیا کہ ساری دنیا میں نا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں سے نام نکال کر دیا، آپ محمود ہے، حضور کو محمد کا نام دے گا، ہے میم دال سے نکالا لِيُجِلَّهُ تاکہ شان بلند کرے، اور ایسا کر دیا کہ جہاں میرا نام پکارا جائے گا قیامت تک تیرا نام ساتھ پکارا جائے گا۔ مؤذن کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کتنا اونچا مقام ملا، مگر یہ ساری برکت ہے جھکنے کی۔ تو یہ مضمون جو میں نے یہ دو چار آیتیں پڑھی پورے قرآن میں پھیلا، جگہ جگہ اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے پیدا ہونے کو دیکھ، تو کس چیز سے خود والویخ رقم پڑھ ساری آخر تیک شروع، اپنی کہانی پڑھ، دماغ درست ہو جائے گا، یہ اگر جاتی رہے گی پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی عزت دی ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ میں اپنی اصل میں بھی حقیر ہوں اور آخر میں بھی انجام مردار ہو جانا ہے، اور درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا بے بس ہوں کہ ابھی بادشاہ ابھی کنگال کر دے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مسکین کسی امیر کے دروازے پر آیا، مگر اس نے دھکے دلوایا اور غریب کو کچھ نہیں دیا، دھتکار دیا۔ بعد میں اللہ نے حالات بدلے، وہ مسکین جو تھا وہ امیر ہو گیا، اس کی دولت جاتی رہی اور یہ پھر مانگنے پر مجبور ہو گیا اور اسی مسکین کے دروازے پر گیا، مگر مسکین کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب اس نے ملازم کو بھیجا کہ دیکھ، تو اس نے آ کر بتایا یہ فلاں شیخ صاحب ہی ہیں۔ اس نے کہا یار میں بھی کسی دن اس کے دروازے پر گیا تھا، اس نے مجھے دھکے دیے تھے، اس لیے یہ ڈھلتی چھاؤں پر بھروسہ کر کے اللہ کا مقابل میں کرنا نادانی اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ایک ایک چیز جو ہے نا، سورج چاند کا آنا، بارشوں کا برسنا، آپ دیکھتے جائیں بالکل یہی مضمون نظر آئے گا کہ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے یہ سارے جو سین تیرے سامنے روز گزر رہے ہیں نا، اندھوں کی طرح نہ دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ ایک ایک شے پر اللہ کی قسم ٹھہر جائے نا، درخت کے ایک پتے پر ہی
حیران ہوتا آدمی کہ پتے میں جہان بند ہے، سانس لے رہا اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر اللہ نے بنائی ہیں۔ تو دو قرآن جو ڈاکٹر غلام بیرانی برکت نے لکھی، تو اس میں حدیث کے خلاف کچھ اس نے کہا، وہ تو توبہ کر کے مرا، تاریخ علم حدیث لکھی، بہت بعد میں توبہ کی، مگر اصل مضمون اس کا بہت عمدہ، آپ سب کو پڑھنا چاہیے کہ قرآن دو ہیں، ایک یہ کتاب کی شکل میں، ایک میں اور میرے ارد گرد جو جہان پھیلا ہوا نا، زمین آسمان سارا، یہ بھی اللہ کی آیات ہے، قرآن آیات ہی کہتا، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور اس نے باپ باندھے پہاڑوں کا، درختوں کا، ساری چیزوں کا، الگ الگ ایتے ہیں قرآن کی۔ پھر سائنسدانوں کے بیان ہے جو سجدوں میں گر گئے کہ اللہ ایک ذرے میں جہان اتنا بند ہے، جو سرسری دیکھتے ہیں نا دنیا کو دہریے ہو جاتے ہیں، جو زیادہ بڑی چیزیں دیکھتے ہیں انہیں خدا صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہے، اس کی قدرت ہے، حکمت ہے، علم ہے، رحمت ہے، ہر صفت اس کی سامنے آتی ہے، یہ چیزیں پھر اسے اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ سید ابوالحسن ہادی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں کیا ہوا کہ لوگ پڑھ گئے اور یہاں تک پہنچے لا موجود ہے الا المیدہ والبطن، کہ کوئی نہیں موجود سوائے پیٹ اور میدے کے، کھاؤ پیو بچے جنو اور شہوت پوری کرو، یہ ان کا تصوف ہے، اس دور کا صوفیزم یہ ہے۔ مسلمانوں کا تصوف یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوئے انہوں نے کہا لا موجود ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، یہ نہیں کہ چیزوں کو خدا بنا دیا، نہیں، انہیں ہر شے میں یہی نظر آیا کہ ہمارا خدا جو ہے نا اپنی قدرتیں دکھا رہا، وہ خدا تک پہنچے، یہ نامراد میدے اور بطن تک پہنچے، پیٹ اور میدے تک، اور اس کو انہوں نے علم کا نام دے دیا۔ اللہ رحمت فرمائے، بڑے بڑے اولیاء اور نیک لوگوں نے کہا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، کیسی بات ہے کہ میں تو جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں چیز بعد ذہن میں آتی ہے، پہلے اللہ ذہن میں آتا ہے کہ کیسا اچھا خدا ہے جس نے یہ چیز ہمارے لیے یار پیدا کی، یہ نظر پیدا کرو، خود اپنا ایک ایک رونگٹا اور زمین آسمان کا ذرہ ذرہ، وفی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد، ایک ایک شے پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ہے، اور اس نے سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے۔ جیوں جو علم ترقی کرتا ہے زمین کا ایک ذرہ جو نا ساتویں آسمان کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا، یہ کائنات اس طرح نہیں کہ ایک کباڑ خانہ ہے، ایک چیز دوسرے سے بالکل ریلیٹڈ ہے، ذرا ہلا دیا جائے ایک چیز کو سارے سائنسدان مانتے ہیں جہان اسی وقت تباہ ہو جائے، پتہ چلتا کہ ایک ہی ہے جس نے سارا کارخانہ بنا، سارے پرزے ایک دوسرے کی مناسبت سے سیٹ کیے اور ان کی تدبیر کر رہا، چلا رہا۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ کی محبت، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغ حبک، اے اللہ میرا سوال ہے تجھ سے کہ اپنی محبت مجھے عطا کر اور ان لوگوں کی محبت مجھے عطا کر جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور ایسے عمل جو ہے ان کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے جو تجھ تک مجھے پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ سورہ عبسہ واللہ، 30واں پارہ سورہ عبسہ واللہ، 80 نمبر سورت کا، اور یہ آیت 17 سے لے کر نا 22 تک۔